بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ لاسٹ ٹائم ہمارا چیپٹر 1 کمپلیٹ ہو گیا تھا۔ آج ہم چیپٹر 2 سٹارٹ کرنے لگے ہیں، فلٹریشن۔ تو جو ریوائزڈ کورس آیا ہے اس کے مطابق ہم اس چیپٹر میں جو چیزیں اسٹڈی کریں گے ان میں پہلی چیز ہے فلٹریشن اینڈ کلاسیفیکیشن میں فلٹر میڈیا کیا ہوتا ہے، فلٹر ایڈز کیا ہوتے ہیں، سینڈ فلٹر، چیمبر پریس، پلیٹ اینڈ فریم پریس، لیف فلٹر، پریشر فلٹر، روٹری ڈرم فلٹر، واشنگ آف فلٹر کیکس، اپلیکیشنز آف فلٹر۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ فلٹریشن کا پروسیس ہوتا کیا ہے، فلٹریشن ہے کیا۔ آپ اپنی بک سے بھی اس کی ڈیفینیشن دیکھ سکتے ہیں، پہلے یہاں سے ہم اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں۔ فلٹریشن از اے پروسیس یوزڈ ٹو سیپریٹ سالڈز فرام لیکوڈز اور گیسز یوزنگ اے فلٹر میڈیم that allows the fluid to pass through but not the solid۔ بیسیکلی وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ فلٹریشن جو پروسیس ہے اس میں ہم لیکوڈ یا گیسز میں سے سالڈز کو ریموو کرتے ہیں۔ کیا چیز؟ لیکوڈ یا گیسز میں سے سالڈ کے پارٹیکلز کو ریموو کرنے کا جو پروسیس ہے وہ فلٹریشن کہلاتا ہے۔ اور جس ہم میٹیریل کے ذریعے، جس ہم اکوپمنٹ کے ذریعے یہ پروسیس کرتے ہیں اسے کہتے ہیں فلٹر میڈیم۔ جس طرح یہ آپ ڈائیگرام دیکھیں، اس میں یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہیں جالی نما، سیوز نما، یہ ہیں فلٹر میڈیم۔ ریڈ کلر کے جو پارٹیکلز ہیں یہ سالڈز ہیں، یہ جب گزرتے ہیں فیڈ اوپر سے آ رہی ہے اور نیچے فلٹر ہو کے گزر رہی ہے، جا رہی ہے۔ جب یہ فلٹر میڈیم میں سے گزرتے ہیں تو سالڈ کے پارٹیکلز ریٹین ہو جاتے ہیں اس فلٹر میڈیم کی سرفیس کے اوپر، یہ سرفیس کے اوپر رہ جاتے ہیں، اور باقی جو ہے نا گیس ہے یا لیکوڈ ہے جو بھی ہے وہ پیور فارم میں آگے پاس آؤٹ ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کوئی ریڈ کلر کے پارٹیکلز آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے، اس کا مطلب سارا سالڈ جو ہے نا وہ ریٹین ہو گیا ہے سرفیس پہ، اور باقی جو پیور شکل میں ہے، گیس ہے، لیکوڈ ہے، جو بھی ہے وہ پاس آؤٹ کر گیا، یہاں سے گزر گیا۔ جو پاس آؤٹ ہو جائے اسے کہتے ہیں فلٹریٹ، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور یہ آپ ڈائیگرام دیکھیں، بیکر ہے جس میں ہمارا مکسچر ہے، کوئی بھی آپ سینڈ واٹر مکسچر لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ریت اور پانی کا مکسچر لے کے اسے جب فلٹر کریں گے فلٹر پیپر کے ذریعے، فلٹر پیپر میں بالکل چھوٹے چھوٹے پورس ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں، مسامدار ہوتا ہے، اس میں سے ریت کے پارٹیکلز فلٹر پیپر کے اوپر رہ جائیں گے، جبکہ جو کلین واٹر ہے وہ پاس آؤٹ ہو کے صاف شکل میں فلاسک میں آ جائے گا۔ اب آپ اس کی ڈیفینیشن اپنی بک کے مطابق بھی دیکھیں۔ فلٹریشن ایک ایسا عمل ہے جس کے تحت فلوئڈ میں موجود معلق ذرات یا سسپینڈڈ سالڈز کو فلوئڈ سے علیحدہ کیا جاتا ہے۔ عموماً یہ فلوئڈز لیکوڈز ہوتے ہیں۔ فلٹریشن کے لیے پورس میڈیم یا مسامدار واسطہ استعمال کیا جاتا ہے۔ فلٹر میں ان مسامدار واسطے کو مختلف طریقوں سے استعمال کرتے ہیں۔ ان مسامدار واسطوں کو فلٹر میڈیم کہتے ہیں۔ یہ جو آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہیں جو چیزیں ہم یوز کرتے ہیں فلٹریشن میں، جو اکوپمنٹ یوز کرتے ہیں، چاہے وہ فلٹر پیپر ہے جو بھی ہے، اسے کہیں گے فلٹر میڈیم، جو فلٹریشن کرتا ہے بیسیکلی۔ فلٹریشن کے عمل کے دوران فلٹر میڈیم پر ٹھوس کی ایک تہہ بن جاتی ہے۔ یہ وہ ذرات ہوتے ہیں جو فلٹر میڈیم سے پاس آؤٹ یا گزر نہیں سکتے۔ اس تہہ کو کیک کہتے ہیں یا ریزیڈیو بھی کہتے ہیں، کیک بھی کہتے ہیں۔ اب یہ جو سینڈ اور واٹر کی میں نے آپ کو ایگزامپل دی ہے، کیا ہوا، سینڈ اس کے اوپر ریٹین کر گئی ہے، سینڈ کو ہم کیک بھی کہیں گے، مطلب یہ پاس آؤٹ نہیں ہو سکتا، یہ فلٹر پیپر ہے یا جو بھی چیز ہے اس کی سرفیس کے اوپر رہ جائے گا۔ بعض اوقات یہ کیک فلٹریشن کے عمل میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے، مگر کچھ کیک ایسے بھی ہوتے ہیں جو فلٹریشن کے عمل میں رکاوٹ پیدا نہیں کرتے۔ ایسے فلٹر میڈیم ثابت ہوتے ہیں، اچھے ثابت ہوتے ہیں اور عمدہ فلٹریشن میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ کیک کی ابتدائی تہہ کو اصل فلٹر، اب بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ اب یہ جو ہمارا ریزیڈیو ہے یا کیک ہے جو اوپر رہ گیا سرفیس کے اوپر، یہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک یہ ہوتے ہیں کہ یہ اب مزید فلٹریشن، ظاہر سی بات ہے اگر یہ سارے پورز کو فل کر لے گا اور ساری ریت ہی اوپر آ جائے گی تو پانی مزید اگر نہ جا سکے نیچے تو وہ کیا ہوگا، اس کیس میں بعض اوقات
پورس فل ہو جائیں گے فلٹر مزید فلٹریشن کا عمل نہیں ہو سکے گا، جبکہ بعض پروسیس ایسے ہوتے ہیں جس میں فلٹریشن میں یہ جو ریزیڈیو ہے یا کیک ہے یہ کوئی افیکٹ نہیں ڈالتا. ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھتے ہیں نیکسٹ ڈیفینیشن کے بعد ہمارے پاس ہے ٹائپس آف فلٹریشن. فلٹریشن کی 4 ٹائپس ہوتی ہیں: گریوٹی فلٹریشن، ویکیوم فلٹریشن، پریشر فلٹریشن، سینٹریفیوگل فلٹریشن. نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک ہے فلٹریشن اینڈ سینٹریفیوگنگ. سینٹریفیوجنگ کا عمل آپ کو تبھی سمجھ آئے گا جب آپ کو سینٹریفیوگل فورس کا پتہ ہوگا. سینٹریفیوگل فورس کو آپ اس پکچر کی مدد سے بآسانی سمجھ سکتے ہیں. جب کوئی انسان یا یہ جو اسپورٹس مین ہے یہ ایک بال کو ایک سٹرنگ کی مدد سے ایک سرکل میں گھماتا ہے، گھمانے سے کیا ہوگا کہ اب اس پہ فورس لگے گی، اس بال کے اوپر ایک فورس لگے گی سینٹریپیٹل فورس جو اس کو اندر کی طرف دھکیلے گی، دوسری فورس لگے گی سینٹریفیوگل فورس جو اس کو باہر کی طرف دھکیلے گی. اب یہی جو سینٹریفیوگل فورس ہے یہ ہماری فلٹریشن میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے. اگر کسی محلول میں لیکوڈ کی نسبت ٹھوس کے ذرات کی مقدار کم ہو، مگر کہ مطلب یہ ہے کہ لیکوڈ کے اندر سالڈ جو ہیں جن کو ہم نے فلٹر کرنا ہے، جن کو ہم نے نکالنا ہے، ان کی تعداد کم ہو تو فلٹریشن کا عمل کیا کہلائے گا؟ سیپریشن کا عمل، وہ جو سالڈ ہیں ان کو سیپریٹ کرنے کا عمل فلٹریشن کہلائے گا. اگر سالڈز کی مقدار زیادہ ہو اور لیکوڈ کی مقدار کم ہو تو فلٹریشن کا عمل جو ہے نا سینٹریفیوگیشن کہلائے گا. جو ایکوپمنٹ فلٹریشن کے لیے استعمال کیے جائیں انہیں فلٹرز کہتے ہیں، اور جو سینٹریفیوگیشن کے لیے استعمال کیے جائیں اسے سینٹریفیوج کہتے ہیں. آگے آپ دیکھتے ہیں کلاسیفیکیشن آف فلٹرز. کلاسیفیکیشن میں 4 قسم کے فلٹرز ہم اسٹڈی کریں گے: سینڈ فلٹر، فلٹر پریس، لیف فلٹرز اور روٹری کنٹینیوس فلٹرز. پھر ان کی فردر ٹائپس ہیں. سینڈ میں اوپن اینڈ پریشر آ گیا، فلٹر پریسز میں چیمبر پریس، پلیٹ اینڈ فریم. پلیٹ اینڈ فریم میں پھر واشنگ ٹائپ، نان واشنگ ٹائپ، اوپن ڈیلیوری، کلوز ڈیلیوری، یہ ساری پلیٹ اینڈ فریم میں اس کی سب ٹائپس ہیں. تیسرے نمبر پہ لیف فلٹرز، اس میں مورے، کیلے، سویٹ لینڈ. روٹری کنٹینیوس فلٹرز میں ڈرم، لیف، ٹاپ فیڈ فلٹرز شامل ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس کی ٹائپس ہیں. اب آگے آتے ہیں اس کی پراپرٹیز کی طرف. پراپرٹیز آف گڈ فلٹر میڈیم. جو فلٹر میڈیم ہم یوز کریں گے اس کی کون سی خصوصیات ہوں گی اس میں، تو ہم اس کو اچھا فلٹر میڈیم کہیں گے. پہلے نمبر پہ جو اس میں پراپرٹی ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ میکینیکلی مضبوط ہو، مطلب کہ وہ ٹوٹ نہ جائے. اس طرح کا نہ ہو کہ ہم اس سے لیکوڈ گزارے تو وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے، ڈیٹیریوریٹ ہو جائے، تباہ ہو جائے. اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے، میکینیکلی مضبوط ہو. دوسرے نمبر پہ زنگ پیدا کرنے والے جو لیکوڈز ہیں ان کے خلاف مزاحمت رکھتا ہو، زنگ نہ لگ جائے فلٹر میڈیم کو. تیسرے نمبر پہ فلٹر میڈیم سے صرف جو ٹھوس ہے وہ اس سرفیس کے اوپر رہ جائے اور باقی جو صاف فلٹریٹ ہے، جو صاف لیکوڈ ہے وہ اس میں سے گزر جائے. یہ بھی نہ ہو کہ بالکل صاف لیکوڈ ہی اس میں سے پاس نہ کر سکے، صاف لیکوڈ گزر جائے جبکہ جو ٹھوس ذرات ہیں وہ رہ جائیں. چوتھے نمبر پہ جو پراپرٹی ہونی چاہیے، جو ہمارا فلٹریٹ اس میں سے گزر رہا ہے اس کے لیے کم سے کم مزاحمت ہو. مطلب یہ ہے کہ اس پہ فورس اتنی نہ لگائے کہ وہ فلٹریشن جو پروسیس ہے اس میں ہمیں پمپ لگانے پڑیں یا اس طرح کے ہمارے کوئی ایکوپمنٹ لگانے پڑیں جو کہ اس کی ویلاسٹی کو کم کر دے. ٹھیک ہے، ویلاسٹی کم نہ کرے، اس کی سپیڈ کو کم نہ کرے، جو فلٹریشن ہو رہی ہے بہت کم ایفیکٹ ڈالے. ظاہر سی بات ہے اگر کوئی چیز سینٹر میں ہوگی تو وہ ایفیکٹ تو ڈالے گی، جو فلٹر میڈیا میں ایفیکٹ ڈالے گا لیکن بہت کم ایفیکٹ ڈالے. ہاں، یہ 5ویں جو پراپرٹی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس کو کسی صورت بند نہیں ہونا چاہیے. مطلب کیا ہے، اس کے ایسا نہ ہو کہ اس کے پورز فل ہو جائیں اس کے بعد جو فلٹریشن کا پروسیس ہے وہ رک جائے. ٹھیک ہے، کسی صورت میں اس طرح کا فلٹر میڈیم ہمارے لیے نقصان دہ ہوگا. ظاہر سی بات ہے اس کی سرفیس جو ہے کچھ ہی دیر میں فل ہو جائے گی سالڈ سے. اس کے بعد اگر پروسیس رک جاتا ہے تو ہمیں وہ بڑا مہنگا پڑتا ہے. اس کو زیادہ مہنگا نہیں ہونا چاہیے، ایکسپینسو. ظاہر سی بات ہے اگر اتنا زیادہ ایکسپینسو ہوگا فلٹر میڈیم
اتنا زیادہ اس کو ریپلیس کرنے پہ خرچہ آئے گا، اس لیے اس کو زیادہ مہنگا نہیں ہونا چاہیے۔ ساتویں جو پراپرٹی ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ فلٹر میڈیم سے کیک کو مکمل اور صفائی کے ساتھ ہٹایا جا سکے، ٹھیک ہے۔ جو کیک اس کے اوپر، مطلب کیک کا کیا مطلب ہے، ابھی آپ کو بتایا کہ جو اس کی سرفیس کے اوپر سالڈ مٹیریل رہ جاتا ہے اس کو کیک کہتے ہیں۔ کیک کو مکمل اور صفائی کے ساتھ ہٹایا جا سکے، یہ اس میں پراپرٹی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ پھر ٹائپس آف فلٹر میڈیم ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔